السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ تیاری کیسی جا رہی ہے؟ لیکچرز کو انجوائے کر رہے ہیں؟ آن لائن جو ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گھر میں آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی لیکچر سن سکتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، کوئی اس کو اگر ایڈاپٹ کر لے تو بہترین قسم کی فیسلٹی ہے۔ ہماری زندگی میں مطلب ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، مجھے تو پہلی بار آن لائن لیکچر دینے کا سنے تو تھے لیکن ڈیلیور نہیں کیے تھے، پہلی بار موقع ملا ہے تو آئی لو اٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر کا بقیہ حصہ آج سے شروع کر رہے ہیں، کنگڈم فنجائے۔ آپ جواب دیں گے تو میں سن تو نہیں پاؤں گا، لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اچھے بچے ہیں، بالکل آپ، یہ مشروم ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ایڈیبل ہے کہ پوائزنس ہے۔ ایڈیبل ہے تو میرے لیے، اور اگر پوائزنس ہے تو یہ موئز صاحب کے لیے ٹھیک رہے گی۔ جسٹ جوکنگ آن دا لائٹر سائڈ۔ اچھا، میں لائیو اسٹریمنگ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی ویڈیو آف کر رہا ہوں تاکہ جو ریکارڈنگ کی کوالٹی ہے وہ اچھی رہے۔ جب ضرورت ہوئی جب شکل دکھا دوں گا، فی الحال میں اس کو آف کر رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ مشروم ہے اور یہ یسٹ فنگس ہے، جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یونی سیلولر فنگس کا ایک بہت بڑا گروپ ہے۔ اس میں ایک نہ دو 1600 کے قریب اسپیشیز۔ فنگس کی باڈی تھیلس کہلاتی ہے۔ یہ کل بتایا تھا کہ تھیلس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو فنگس میں روٹ نمایاں ہے، نہ اسٹیم نمایاں ہے، اور نہ لیف نمایاں ہے۔ تو انڈیفرینشیٹڈ باڈی کی وجہ سے اسے تھیلس کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو مائسیلیم بھی کہتے ہیں۔ تھیلس مناسب لفظ اس لیے ہے کیونکہ یہ فنگس جب پلانٹس میں کلاسیفائی ہوتے تھے تو ان کی اپنی آئیڈینٹیٹی تھی، الگ نام تھا، دیٹ واز تھیلوفائٹا۔ تو فنگس کی باڈی تھیلوائڈ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اسے ماڈرن نام یعنی مائسیلیم بھی دیتے ہیں۔ اور باڈی 3 برانچز پر مشتمل ہوتی ہے، دیٹ از رہیزوائڈ، اسٹولون اینڈ اسپورینجو اسپور۔ رہیزوائڈس کو روٹ کی مانند سمجھا جاتا ہے، اسٹولون کو شوٹ کی مانند سمجھا جاتا ہے، اینڈ اسپورینجو اسپور از کنسیڈرڈ جسٹ لائک اے فلاور۔ یہ ایک ڈبل روٹی ہے جس پہ ڈرائنگ کے ذریعے ایک فنگس کو گرو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ جو برانچز نیچے جا رہی ہیں یہ رہیزوائڈس ہیں۔ یہ روٹی میں سے اسٹارچ ایبزارب کر کے اور اس کو بریک کر کے پھر پورے فنگس کو یہ گلوکوز فراہم کریں گی، تو یہ روٹ لائک اسٹرکچر ہے۔ یہ اس کا اسٹیم ہے۔ اس کا اسٹیم جو ہے نا ورٹیکل نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر نہیں جاتا، اس کا رن کرتا ہے آن دا سرفیس آف اینی سبسٹریٹم جس پہ فنگس گرو کرتا ہے، تو یہ اس کا اسٹولون ہے۔ اور فنگس کو جب اپنی نسل بڑھانی ہوتی ہے تو ریپروڈکٹیو برانچز بناتا ہے، یہ اسپورینجو اسپور ہے۔ یہ دیکھیں اسپورینجو اسپور ہے۔ اسپورینجو اسپور یہ پورے کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ والا جو حصہ یہ اسپورینجیم ہے، اور اس میں سے نکل رہے ہیں اسپورس۔ تو رہیزوائٹس کیا ہے؟ They are root-like and help in absorption of the nutrients from whatever substratum it is. اسٹولون کیا ہے؟ یہ میں نے دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ It is a stem-like structure and helps in propagation. دیکھیں propagation کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، جیسے درخت پھیلتے ہیں نیچے سے اوپر طرف، تو وہ vertical propagation ہوتی ہے۔ اور یہ سرفیس کے اوپر دوڑتے ہیں تو یہ ہاریزنٹل پروپیگیشن ہوتی ہے۔ اسپورینجو اسپور یہ فلاور لائک ہے اور یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے ریپروڈکشن میں۔
تو डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फंगस के कुल 3 पार्ट्स हैं, रहीजोइड, स्टोलोन और स्पोरेंजियोस्पोर. Now, what are types of fungi? फंजाई के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. एक को कहते हैं फाल्स फंजाई या मिक्सोमाइकोफाइटा. दूसरी होती हैं ट्रू फंजाई विच आर आल्सो नोन एज यूमाइकोफाइटा. फर्क इन दोनों फंगस के सेल वाल में है. इन फाल्स फंजाई आर मिक्सोमाइकोफाइटा, cell wall is made up of cellulose and beta glucan, whereas in true fungi or eumycophyta the cell wall is only made up of chitin, there is no cellulose. क्योंकि cellulose कहते हैं कि ये particularly plants के लिए मखसूस है. तो false fungi में cellulose और beta glucan है और ट्रू फंजाई में सिर्फ काइटिन है, न बीटा ग्लूकन है न सेल्यूलोज है. थोड़ा और देखें, ये आप देखें कि ये प्लांट की फंगस की सेल का स्ट्रक्चर है, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री. ये आपको नजर आ रहा है बीटा ग्लूकन. ये देखें, ये वाला ये वाला ये सारे बीटा ग्लूकन हैं. और इसके नीचे आपको येलो कलर में नजर आ रहा है काइटिन. तो 3 बातें हुई ना. एक तो फंगस में कुछ में सेल्यूलोज भी होता है, बीटा ग्लूकन भी होता है, और कुछ में सिर्फ काइटिन होता है, ना सेल्यूलोज होता है ना बीटा ग्लूकन होता है. तो इस बुनियाद पे सम फंजाई आर फाल्स फंजाई एंड अदर फंजाई आर ट्रू फंजाई. ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आ सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट फंगस इन द वर्ल्ड. द लार्जेस्ट फंगस इन द वर्ल्ड इज आर्मिलेरिया, और ये फैला हुआ होता है 15 हेक्टर्स के इलाके में. दिस इज जस्ट वन फंगस. आर्मिलेरिया कैन बी स्केटर्ड ओवर 15 हेक्टर्स एरिया. तो दुनिया में कोई भी जानदार इतना बड़ा नहीं होता. तो फंगस के अंदर आर्मिलेरिया फंगस का ये एक यूनिक रिकॉर्ड है. याद रखें कि आर्मिलेरिया फंगस को हनी फंगस भी कहते हैं. हनी फंगस. वी आर नाउ स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन फंजाई. ये तो अब आपको रट गया होगा कि फंगस ऑटोट्राफ नहीं है, हेटेरोट्राफ है, और ये खाना बाहर डाइजेस्ट करके फिर उसे एब्जॉर्ब करती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन फंगस आर डिवाइडेड इनटू पैरासाइटिक फंजाई. ये नुकसान पहुंचाती हैं, फायदा कोई नहीं देती. सेप्रोफाइटिक फंजाई, ये मुर्दा चीजों को ठिकाने लगाती हैं, फायदा ये है कि गंद साफ हो जाता है. सिम्बायोटिक फंजाई, ये फायदा लेती भी हैं और फायदा पहुंचाती भी हैं. चौथी है प्रीडेटर. यानी कमाल देखें कि ये फंगस बेसिकली सेसाइल हैं, लेकिन ये मोटाइल चीजों को शिकार करके अपना गुजारा कर सकते हैं. प्रीडेटर. फन होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का आर्ट होना चाहिए, नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं. पैरासाइटिक फंजाई. पैरासाइटिक फंजाई ऐसी फंजाई है जो दूसरे होस्ट पे जाके बैठ जाती है और उसकी न्यूट्रिशन अपने हक में लेकर इस्तेमाल करती है, और नतीजा ये निकलता है कि होस्ट फाइनली डेड हो जाता है. भयानक किस्म की सूरत हाल देखें कि ये लीफ के ऊपर गिरो किए है फंगस. मैं हैरान हूं, न इनका नर्वस सिस्टम है न ये दिमाग रखते हैं, लेकिन इनको पता है कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है
اور پھر یہ فلوئم کے ذریعے پورے پلانٹ کی باڈی میں گلوکوز ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کیوں نہ ہم جا کر پلانٹ کے لیف پہ حملہ کریں, کچن میں حملہ کریں, تاکہ پکی پکائی تازہ روٹی, اب اس کو روٹی مت سمجھنا, آپ اتنے بھی سمپل نہیں ہوں گے, تو تازہ گلوکوز فنگس پہلے اپنا شیئر لیتے ہیں اور باقی جو گلوکوز ہوتا ہے وہ پلانٹ کے دوسرے پارٹس کو ملتا ہے, اور وہ ناکافی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جان لے لے گی فنگس اس پلانٹ کا. یہ آپ کو آرتھروپوڈس نظر آ رہے ہیں, اس پہ لگی ہوئی فنگس کہاں تو گرو کیا ہے, میں تو حیران ہوں. اور اس کو تو تقریباً ختم کر دیا اور اس کو بھی تقریباً ختم کر دیا. تو پیراسائٹک فنگس وہ ہوتے ہیں جو کسی پلانٹ پہ یا کسی اینیمل پہ اٹیک کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اور اس کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. نیور ایکسپیکٹ اینی زیرو گڈ فرام پیراسائٹک فنجائی. ناؤ پیراسائٹک فنجائی اوبلیگیٹری بھی ہوتے ہیں اور یہ فیکلٹیٹو بھی ہوتے ہیں. obligatory parasitic fungi وہ ہوتے ہیں which can live on live host, انہیں زندہ رہنے کے لیے کوئی لائیو ہوسٹ چاہیے. لیکن فیکلٹیٹو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لائیو ہوسٹ نہ ملے, پیٹی ڈش میں آپ کوئی میڈیا بنا لیں آرٹیفیشل ٹائپ کا جس میں ان کو نیوٹریشن ملے, بھلے یہ پیٹی ڈش ہو, پیٹی ڈش میں نیوٹریشن ان کے لیے تو یہ گزارا کر لیں گے. تو obligatory parasitic fungi necessarily need a living host. Whereas یہ جو دوسری ٹائپ کی فنگس ہیں فیکلٹیٹو کہتے ہیں, ان کو obligatory کہیں گے, اس کو فیکلٹیٹو کہیں گے. تو they can live on the living host, اور اگر living host نہیں ہے تو they can also live on in a petri dish where anything is available for them to eat. تو یہ اس طرح کے فنگس ہیں اور یہ بڑے کامیاب فنگس ہوتے ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ لائیو ہوسٹ چاہیے, اب لائیو ہوسٹ نہیں ہے تو ختم. یہ لائیو ہوسٹ پہ بھی گزارا کرتے ہیں اور آرٹیفیشل میڈیا پہ بھی گزارا کرتے ہیں. واٹ آر آرتھروباٹریز؟ یہ آپ تصویر سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے اس کی نیچے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں. آرتھروباٹریز آر فنگس دیٹ اٹیک آن دا سوائل نیماٹوڈز. دیکھو میری بات سنو, پودوں کی جڑیں زمین میں اندر ہوتی ہیں اور زمین کو سوائل کہتے ہیں, اور سوائل کے اندر یہ نیماٹوڈز ہوتے ہیں اور یہ پودوں کی جڑوں کو اٹیک کر کے انہیں کھوکھلا کر دیتے ہیں, ان میں سے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں. تو پودے کی جڑوں پہ حملہ کرتے ہیں یہ نیماٹوڈز یعنی راؤنڈ ورمز, اور ان راؤنڈ ورمز پہ حملہ کرتے ہیں کچھ فنگس. یعنی ایک فنگس اٹیک کرتا ہے راؤنڈ ورم پہ, اور راؤنڈ ورم بھی وہ جس نے اٹیک کیا ہوا ہوتا ہے پلانٹ کے اوپر. تو اگر فنگس راؤنڈ ورم کو ختم کرے گا تو سمجھو تو یہ فنگس آپ کے لیے فائدے مند ہے, ورنہ راؤنڈ ورم روٹ سے گھسیں گے اور فروٹ سے نکلیں گے. کبھی کبھی آپ فروٹ کاٹتے ہیں نا, بینگن کاٹتے ہیں, توری کاٹتے ہیں, تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں, وہ یہی تو ہیں. دوسرے فنگس ہیں سیپروفائٹس. یہ جو بھی فروٹ ہے یہ کسی درخت کا حصہ ہوگا, گرنے کے بعد اس پہ یہ فنگس نے گرو کیا ہے, کیونکہ کھال سے لے کر اندر فلیش تک نیوٹریشن ہی نیوٹریشن ہے. تو سیپروفائٹس وہ فنگس ہوتے ہیں جو کسی مردہ چیز پہ سے اٹیک کر کے اپنے لیے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں. میری نظر میں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اگر چیزوں کو کھا کر چٹ نہ کرے تو سمیل پھیلے گی. تو سیپروفائٹس they get the food from the dead host and they are also called decomposers. اب تھوڑی سی اچھی بات بھی ہو جائے کہ کچھ فنگس سمبائیوٹک ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ you scratch my back and I will scratch yours. تم میری پیٹھ کھجاؤ تو میں آپ کی پیٹھ پھٹ جاؤں گا, یعنی you help me and I will help you out in the return. تو کچھ فنگس ایسے بھی ہوتے ہیں
जो किसी भी होस्ट पे जाकर उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, लेकिन वन वे नहीं ट्रैफिक चलती। दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। ये फायदा पहुंचाते भी हैं तो फायदा लेते भी हैं। तो सिम्बायोटिक फंजाई दो किस्म के होते हैं, लिचिन एंड माइकोराइजिया। लिचिन वो फंगस हैं जो अलजी के साथ रिलेशन रखते हैं, फायदा देते हैं फायदा लेते हैं। माइकोराइजिया वो फंगस हैं जो वस्क्यूलर प्लांट्स के साथ रिलेशन रखते हैं, फायदा लेते भी हैं फायदा देते भी हैं। आइए तफसील से बात हो जाए। लिचिन इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड अलजी। असल में होता यह है कि अलजी जहां पे ग्रो करते हैं तो उनको अगर बहुत ज्यादा तेज धूप लगे तो अलजी की डेसिकेशन हो जाती है, उनमें वाटर लॉस हो जाता है और मर जाते हैं। तो अलजी चाहते हैं कि कोई अम्ब्रेला की तरह हमारे ऊपर छांव करे, तो ये फंगस ने छांव प्रोवाइड की हुई है। अंदर नीचे अलजी को देखो, यहां छांव है। तो फंगस अलजी को डेसिकेशन से बचाते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, और अलजी फिर फंगस को ग्लूकोज फराहम करते हैं। दूसरा रिलेशनशिप है माइकोराइजिया। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अ वस्क्यूलर प्लांट। वस्क्यूलर प्लांट वो होते हैं जिनका जाइलम फ्लोएम होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, ये पौधा कई सालों से यहां पे खड़ा है और इसकी रूट्स बस इतनी ही ग्रो कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इस इलाके के अंदर जो भी मिनरल्स और वाटर है ये पौधा अपने लिए यूज कर चुका। अब मजीद मिनरल्स वाटर दूर हैं, लेकिन इसके रूट्स में वो ताकत नहीं है कि ये दूर दराज इलाकों तक अपने रूट्स को ग्रो कर सके। तो फंगस क्या करता है, ये ब्लू कलर में देखें, फंगस आके इनके रूट्स के साथ रिलेशन रखते हैं और दूर खड़े पानी और मिनरल्स को रूट्स में करीब आकर देते हैं, और यही रूट्स फिर पानी को ऊपर चढ़ाती है, मिनरल्स को ऊपर चढ़ाती है, फोटोसिंथेसिस होता है, जो ग्लूकोज बनेगा और प्लांट और वो फंगस में शेयर हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट जो एक खास अरसे के बाद अपने लिए जमीन से वाटर एंड मिनरल मैनेज नहीं करते, तो फंगस उनको लाकर वाटर और मिनरल्स कदमों में रख देते हैं, क्योंकि फंगस एक रात में 1 किलोमीटर जेरे जमीन ग्रो कर सकते हैं या ओवर द अर्थ ग्रो कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड वस्क्यूलर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजिया। और फिर ये दो किस्म होता है, एंडोमाइकोराइजिया और एक्टोमाइकोराइजिया। एक्टोमाइकोराइजिया में फंगस रूट के बाहर तक पानी लाते हैं, एंडोमाइकोराइजिया में वो जाइलम तक पानी लाते ताकि पानी ऊपर चढ़े। अब हम पढ़ते हैं प्रीडेटर फंजाई। ये आपको एक आर्थ्रोपोड नजर आ रहा है, इसको शिकार किया है फंगस ने और इसको खत्म कर दिया। प्रीडेटर का मतलब होता है जिंदा चीज को पकड़ना, उसे मारना, और जब उसमें से जान निकल जाए फिर उसे खाना। प्रीडेटर माने शिकार करना। वाट आर हस्टोरिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंगस की ये जो ब्रांचेस होती हैं, इनमें से जो सब ब्रांचेस निकलती हैं किसी सेल में पेनिट्रेट की जाती हैं ताकि वहां से न्यूट्रिशन वगैरह हासिल की जाए, तो ऐसी ब्रांचेस को हस्टोरिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, और आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे थोड़ा तफसील से पढ़ानी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो फंगस जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअल मेथड 4 हैं, स्पोर फॉर्मेशन, कोनेडिया फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन और ये बडिंग। ये 4 अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं। सेक्सुअल मेथड फकत एक ही है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है स्पोर फॉर्मेशन। ये डबल रोटी पे फंगस उगा हुआ है, और आपको बताया कि ये जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं उसको स्पोरेन, जो स्पोर हाइफी कहते हैं, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। जब वो रिलीज हो जाते हैं तो हवा के दोष पे जमीन पे गिर जाते हैं
اور ان اسپورس کو جہاں بھی مناسب ماحول ملا تو ایچ اینڈ ایوری اسپور ول ڈیولپ انٹو اے نیو فنگس. تو مدر فنجائی نے اپنے ریپروڈکٹیو ہائفی میں اسپور بنائے اور اسپورینجیم کا کیپسول، یہ اسپورینجیم کا کیپسول ہے، پش کر کے جب رپچر ہوا تو یہ اسپورس ریلیز ہو کر زمین پہ گریں گے اور وہاں سے پھر نیا فنگس گرو ہوگا. تو اسپور فارمیشن از اے asexual type of reproduction where spores are made and spores are made within a structure which is called sporangium. اس میں زیادہ تر اسپورس تو ویسے ضائع ہو جاتے، بہت کم مقدار میں اسپورس ہیں جو مناسب ماحول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں and they grow into a new fungus. دوسرا طریقہ ہے کونیڈیا فارمیشن، یہ بھی اسپور فارمیشن کے جیسا ہی ہے. ادھر اسپور فارمیشن میں اسپورینجو اسپور بنا تھا، کونیڈیا فارمیشن میں کونیڈیو اسپور بنے گا. یہ کونیڈیو اسپور یہ پورے کا پورا. اسپور فارمیشن میں یہ جو اسٹرکچر بنا تھا اسے اسپورینجیم کہہ رہے تھے اور اسپورس اس میں اندر پیدا ہو رہے تھے. لیکن کونیڈیا فارمیشن میں یہ کونیڈیم کہلائے گا اور اسپورس اس کے باہر دیکھیں آپ اٹیچڈ ہیں. ذرا سی پھونک لگے گی، ہوا لگے گی تو یہ سارے کے سارے لتا منگیشکر کا گانا ہے نا، ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ مربل کا، یہ اڑ جائیں گے اور جہاں پر بھی یہ گریں گے وہاں ایک نیا کونیڈیو اسپور فنگس ڈیولپ ہوگا. تو کونیڈیا فارمیشن میں فنگس کونیڈیو اسپور بناتا ہے اور یہ آؤٹ سائڈ آف دا کونیڈیم اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو جو کیپسول کے اندر ہے وہ اسپورینجو اسپور ہے، جو کیپسول کے باہر ہے وہ کونیڈیو اسپور ہے اور یہ یہاں سے جب ہٹے یہ نیا فنگس گرو کرے گا. تیسرا طریقہ ہے فراگمنٹیشن کا. دیکھیں فراگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ بٹس اینڈ پیسز، کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جیسے آپ لمبی سی گاجر لاتے ہیں ٹک 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 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لمبی سی مولی لاتے ہیں ٹک 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 ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو زمین پہ بے تحاشا فنگس کے فلامنٹس پڑے ہوتے ہیں. جب آپ چلتے ہیں یا کسان ہل چلاتا ہے تو وہ لمبے لمبے جو فلامنٹس ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایوری ٹکڑا ول بی کالڈ فراگمنٹ. اور تو اگر ایک فلامنٹ کے 10 پیسز ہوئے تو فرام 10 پیسز ایچ پیس ول گرو ایز اے نیو فنگس. تو یہ ہے فراگمنٹیشن. کیا ہوگا اس میں کہ فنگس کی جو ہائفیز ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور ہر ٹکڑے میں سے ایک نیا فنگس آئے گا. ایچ بروکن فراگمنٹ ول ڈیولپ انٹو اے نیو فنگس. آخری اور چوتھا میتھڈ ہے سیکشل ریپروڈکشن کا بڈنگ. اب یہ صرف اور صرف آپ کو بتاؤں یہ یسٹ فنگس کی اسپیشیز میں ہوتا ہے. یہ مدر فنگس ہے یسٹ. اس نے پہلے یہ بڈ بنائی اور یہ بڈ جب میچور ہوگی تو یہاں سے ڈیٹیچ ہو کے یہ الگ ہو جائے گی اور یہ نئی فنگس یہاں سے شروع ہوگی اور پرانا یسٹ پھر ایک اور نیا بڈ بنائے گا. تو پرانا یسٹ بڈ بناتا ہوا الگ کر دیتا ہے، پھر بڈ بناتا الگ کر دیتا ہے. مدر آرگنزم سروائیو کرتا ہے اور ڈاٹر جو آرگنزمس ہیں جو برڈس میں سے بنتے ہیں وہ اپنی ایک الگ سے لائف گزارتے ہیں. تو بڈنگ از آؤٹ گروتھ آن دا سرفیس آف دا مدر یسٹ. اور یہ بہت ہی کامیاب قسم کا جو ہے میتھڈ ہے ریپروڈکشن کا. تو آج میں نے آپ کو فنگس کا ایسیکچوئل ریپروڈکشن سمجھایا جس میں 4 ٹائپ سمجھیں: اسپور فارمیشن، کونیڈیا فارمیشن، فریگمنٹیشن اینڈ بڈنگ. اسٹوڈنٹس میرا اگلا ٹاپک ہوگا سیکچوئل ریپروڈکشن جو کہ میں ڈیٹیل سے پڑھانا چاہتا ہوں. ایک ہی میتھڈ ہے یہ، اس کو کہتے ہیں کانجوگیشن اور یہ سکون سے سمجھنا چاہیے تاکہ جب ہم کلاسیفیکیشن آف فنگس پڑھیں گے تو تمام فنگس کے جو 4 گروپ ہے ایسکومائکوٹا، زائگومائکوٹا، ڈیوٹیرومائکوٹا، بیسیڈیومائکوٹا، تو اس میں کانجوگیشن کا بار بار ذکر ہوگا. تو تھوڑا سلیقے سے سمجھیں گے تو آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، کورونا سے بچیں، محنت کریں، اور ریوارڈ میرے رب کے ہاتھ میں۔